میں ہوں سحر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC اردو کا کورونا وائرس سے متعلق خصوصی بلیٹن۔ اس بلیٹن کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں کورونا وائرس سے متعلق پاکستان کی اور عالمی خبریں، اور ہمارا یہ بلیٹن آپ دیکھ سکتے ہیں پیر ترجمہ۔ آج کے بلیٹن میں آپ جان سکیں گے کہ پاکستان میں طلبہ کیوں کیمبرج سسٹم کے تحت ہونے والے امتحانات کے نتائج کے خلاف ہیں، اور یہ بھی کہ کووڈ سے متاثر ہونے کے بعد وہ کیا چیزیں تھیں جن کی مدد سے لوک فنکار اختر چنال زہری نے قرنطینہ میں وقت گزارا۔ اس کے ساتھ ہی شامل کرتے ہیں پاکستان سے خبریں۔ covid.gov کی اگر ویب سائٹ پر جاری کردہ اعداد و شمار کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان میں کووڈ-19 سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد اس وقت 2,85,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد اس وقت 6,129 بتائی جا رہی ہے۔ اگر پچھلے 24 گھنٹوں کا جائزہ لے تو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 730 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اموات کی تعداد اگر دیکھی جائے تو 17 اموات بھی سامنے آئی ہیں۔ یہاں پر میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اس وقت متاثرین کے اعتبار سے صوبہ سندھ، جبکہ ہلاکتوں کے اعتبار سے صوبہ پنجاب سر فہرست ہے۔ کووڈ-19 کی وبا کے باعث جہاں دیگر شعبوں پر اثر پڑا ہے، وہیں تعلیم کا شعبہ خاصا متاثر ہوا ہے۔ کیمبرج سسٹم نے حال ہی میں اے اور او لیول کے نتائج جاری کیے ہیں، اور اس میں کیمبرج میں یہ پہلی دفعہ ان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ امتحانات کا انعقاد تو نہیں ہوا، لیکن پریڈکٹڈ گریڈنگ کے ذریعے امتحانات کے نتائج جاری کیے گئے ہیں۔ اس نتائج میں 550 پاکستان کے ایسے تعلیمی ادارے ہیں جو شامل ہوئے ہیں۔ تاہم طلبہ کی ایک بہت بڑی ایسی تعداد ہے جو اس نتائج سے خوش نہیں ہیں، اور انہوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ BBC نے چند ایسے ہی طلبہ سے بات کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کے مطالبات کیا ہیں اور وہ کیوں خائف ہیں ان رزلٹ سے۔ اس کو اگر مزید جاننے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو گریڈز مجھے آج ملے ہیں اس میں 1 A 2 C اور 1 D گریڈ ہیں، جبکہ اس سے پہلے مجھے 3 A اور 1 B گریڈ ملا تھا۔ اس لیے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ میں میڈیکل کی طالبہ ہوں اور مجھے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں داخلہ لینا ہے، اور پاکستان کی میڈیکل یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے آپ کا نتیجہ 91 یا 92% ہونا چاہیے کم سے کم۔ اب آپ سوچیں کہ ان گریڈز یعنی 50% کے ساتھ میں کسی بھی میڈیکل یونیورسٹی میں کس طرح سے داخلہ لے سکوں گی؟ میں اب میڈیکل میں کیسے جاؤں گی؟ میرے مستقبل کا کیا ہوگا؟ ہر کلاس سے ہر بچے نے ایکسپیکٹڈ گریڈز کے لیے نہیں اپلائی کیا، صرف انہی بچوں نے اپلائی کیا جن کو پورا یقین تھا کہ ان کے پچھلے سالوں میں پرفارمنس اتنی اچھی تھی کہ ان کا اس بار بھی اچھا گریڈ آ جائے۔ مگر کیمبرج نے اسٹیٹمنٹ ریلیز کی تھی کہ جس طرح ہمارے سینٹر کی پہلے پرفارمنس رہی ہے اس حساب سے وہ گریڈز ڈیوائڈ کریں گے سیز اینڈ ڈیز میں، مگر کیمبرج ہیز فیل ٹو ریئلائز دس فیکٹ کہ سیز اینڈ ڈیز والے بچوں نے اپلائی ہی نہیں کیا، صرف انہی بچوں نے اپلائی کیا جن کے پہلے بھی بہت اچھی پرفارمنس رہی ہے۔ مگر کیمبرج نے گریڈز دیتے ہوئے ان کا پاسٹ اگنور ہی کر دیا، انہوں نے یہ اس چیز کا دھیان ہی نہیں رکھا کہ کتنا بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، کتنی اچھی اس کی پرفارمنس رہی ہے۔ انہوں نے اپنا گریڈز کا کوٹا فل کرنے کے لیے انہوں نے ایز اینڈ اے اسٹارز والے بچوں میں انہوں نے سیز اینڈ ڈیز بھی ڈیوائڈ کر دیے، اور اے ایس والوں کا تو نقصان ہوا ہی ہے، اس سے زیادہ تو A2 والوں کا نقصان ہوا ہے جن کے پاکستانی یونیورسٹیز اور فارن یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز کنفرم ہو رہے تھے، لامز نش میڈیکل سکولز وغیرہ میں۔ اب اگر ان کے سیز اینڈ ڈیز آ گئے اور ان کے پچھلے سالوں میں ایز وغیرہ رہے، ان کا تو پورا ایڈمیشن کے چانسز خراب ہو گئے، کیونکہ کون سی ایسی یونیورسٹی میرٹ لسٹ میں سیز اینڈ ڈیز والوں کو ہائر رکھے گی؟ تو ان بیچاروں نے اے ایس وغیرہ میں انہوں نے ایز لیے ہیں، مگر اب کیمبرج کی وجہ سے ان کے سیز اینڈ ڈیز آ گئے، حالانکہ ان کی تیاری ایز اینڈ اے اسٹارز والی تھی، اور اب ان بیچاروں کو پھر سے ری اپیئر ہونا پڑے گا اور ان کا سال ضائع ہوگا۔ طلبہ کی بات آپ نے سنی، اور اب وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ اگر جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار پر نظر دوڑائی جائے تو اس وقت دنیا بھر میں کووڈ-19 سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد پر اگر نظر دوڑائیں تو اس وقت 7,40,000 افراد کورونا وائرس کے ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اگر روس کی بات کریں تو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے ایک مقامی ویکسین کو لوگوں پر ٹرائل کے لیے جاری کر دیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے تمام تر اپروول بھی لے لی گئی ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا کہ تمام تر ریگولر جو چیکس ہوتے ہیں اور کلینکل ٹرائل ہوتا ہے وہ بھی کر لیا گیا ہے، اور سب سے پہلے اس ویکسین کا ٹرائل ان کی اپنی بیٹی پر کیا گیا ہے۔ یہاں اگر میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں تو جولائی میں روسی محققین نے اعلان کیا تھا کہ گیمالیہ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے کیے
گئے ٹرائل کامیاب ہوئے ہیں اور روسی حکام نے کہا کہ اکتوبر میں اس کی فروخت بھی شروع ہو جائے گی، لیکن امریکی اور یورپی ماہرین اس حوالے سے خوش نہیں ہیں اور انہوں نے اس ویکسین کے حوالے سے خاصی تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے امریکی ماہر اینتھنی فاؤچی نے کہا ہے کہ روس اس وقت ویکسین پر فاسٹ ٹریک پر کام کر رہا ہے اور اس ویکسین کے فیز 3 ٹرائل پر کام نہیں کیا گیا ہے۔ فیز 3 ٹرائل اس کو کہا جاتا ہے جب 1000 سے زائد افراد پر کسی ویکسین کا ٹرائل ہونے کے بعد اس کو مارکیٹ میں متعارف کرایا جائے، لیکن روسی ویکسین جس کو سپوتنک وی کہا جا رہا ہے اس کو صرف 2 ماہ کے کلینکل ٹرائل کے بعد ہی فروخت کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب WHO کے اگر ہم ترجمان کی طرف بھی اگر بڑھیں تو انہوں نے 4 اگست کو کرسٹن لن مائر نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ بہت سے ممالک ایسی ایجاد کرنے کے بعد یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ ویکسین مارکیٹ لانے کے قابل ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس بارے میں بغیر کسی تصدیق کے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ جبکہ ایک روز پہلے WHO نے روسی حکام سے اس ویکسین کے ریویو کے حوالے سے بھی بات کی ہے، جبکہ WHO نے یہ بھی کہا ہے کہ فیز 3 میں شامل ہونے والی 6 ویکسینز میں سے یہ روسی ویکسین نہیں ہے۔ دوسری جانب اگر ہم نیوزی لینڈ کی بات کریں تو نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں ایک بار پھر سے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر حال ہی میں 4 نئے کیسز کی تصدیق کی گئی تھی، جس کے بعد سے نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں ایک دفعہ پھر سے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے، جو بدھ کے روز سے شروع کیا جائے گا۔ یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس سے پہلے نیوزی لینڈ نے تمام تر کیسز کے حوالے سے کہا تھا کہ یہاں پر کورونا وائرس کے کوئی بھی نئے متاثرین نہیں ہیں، جس کے بعد سے لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی تھی، لیکن اب ایک دفعہ پھر سے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے اس وقت دنیا بھر کی کیا صورتحال ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ BBC میں لنڈن میں BBC کے نامہ نگار جاوید سومرو سے۔ برطانیہ میں سرکاری طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ ملک کی معیشت کساد بازاری یا ریسیشن کا شکار ہو گئی ہے۔ گزشتہ 11 برس میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ برطانیہ کی معیشت ریسیشن کا شکار ہوئی ہے۔ اپریل اور جون کے مہینوں کے دوران سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کی معیشت میں 20.4% کی کمی واقع ہوئی ہے، اور یہ صورتحال جون میں جب لاک ڈاؤن کو نرم کیا گیا تو اس کے بعد سے بہتر ہونا شروع ہوئی ہے، لیکن معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ پورے طور پر معیشت کی بحالی میں خاصا وقت لگے گا۔ کرونا وائرس کی وبا پھیلنے اور لاک ڈاؤن کے بعد یہ اندازہ تو تھا کہ ملک کی معیشت خراب ہوگی، لیکن اتنی خراب ہوگی یہ ایک حیرت کی بات ہے، اور حکومت کا کہنا ہے کہ بہت عرصہ لگے گا کہ معاملات معمول کے مطابق آئیں۔ آج وہاں کی صورتحال پر غور کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ کیا مزید لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے یا اس کو ختم کیا جائے۔ انگلینڈ کے بھی بعض علاقوں میں لاک ڈاؤن مقامی طور پر نافذ کیا گیا ہے، اور یہ وہ علاقے ہیں جن میں عام طور پر پاکستانی اور دوسرے جنوبی ایشیائی خاندان آباد ہیں۔ ان علاقوں میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یورپ کے بعض ممالک میں بھی کچھ اضافے کی خبریں ہیں، خاص طور پر فرانس میں، جہاں آج 1300 سے زیادہ نئے مریضوں کو ریکارڈ کیا گیا ہے، اور فرانس کی حکومت سوچ رہی ہے کہ وہ پابندیوں میں سختی کرے تاکہ اس صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ سردیوں کے آنے سے پہلے حالات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے یورپ میں، کیونکہ سردیوں کے دوران یہ ممکن ہے کہ کرونا وائرس کے مریضوں کی دوسری لہر آئے اور اس سے معیشت مزید خراب ہو سکتی۔ جاوید سومرو سے آپ نے دنیا کا احوال جانا، اور اب بڑھتے ہیں سوشل دنیا کی جانب۔ پاکستان کے مشہور لوک فنکار اختر چنال زہری حال ہی میں کووڈ سے متاثر ہوئے تھے۔ اس دوران ان کو 15 دن قرنطینہ میں گزارنے پڑے۔ اس دوران انہوں نے ہمارے ساتھی خیر محمد سے بات کر کے یہ بتایا کہ اس دوران ان کو کن چیزوں نے مدد دی اور کیسے انہوں نے یہ وقت گزارا۔ اگر آپ اس بارے میں مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو۔ یہ بکس جو ہیں نا، یہ بکس انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ انہوں نے مجھے 15 دن مطلب مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں بیمار بھی ہوں اور میں اکیلا بھی ہوں۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میں قلات گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ مجھے بخار کی کیفیت محسوس ہوئی۔ رات تو گزر گئی، بہت شدید تکلیف میں تھا میں، تو میرے دل نے کہا کہ یار ٹیسٹ کروانا چاہیے۔
تو میں شیخ زاید ہاسپٹل چلا گیا، میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا اور 15 دن تقریباً میں یہاں اپنے گھر پہ ہی رہا۔ بہت ہی اداسی کا ماحول تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے جو میرے دوست ہیں، میرے یہ ہارمونیم ہے، طبلہ ہے، بینجو ہے، سرنگی ہے، بس انہوں نے میرا دل بہت بہلایا۔ طبیعت ان دنوں بہت سارے ایسے انسٹرومنٹ ہیں جن کو میں نے سالوں سے استعمال نہیں کیا تھا، جیسے یہ سرنگی آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، اس کو میں نے کئی سالوں سے استعمال نہیں کیا تھا، لیکن کوارنٹائن کی مہربانی سے، کورونا کی مہربانی سے میں نے پھر اس کو شروع کیا تو بڑا فائدہ ہوا مجھے، اور بہت ساری باتیں ہیں، ریاض میں کرتا رہا، کتابیں بھی پڑھتا رہا اور میرے علم میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی اس خصوصی بلیٹن کا وقت بھی ختم ہوا۔ اگر آپ کورونا وائرس سے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ اپنے سوال ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ماہرین کی آراء کی روشنی میں آپ کے سوالات کا جواب دے سکیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے اور محفوظ رہیے۔